اس ویڈیو کے 10 منٹس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آرمی چیف اور جنرل فیض حمید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد 8 جنوری کا دن اتنی اہمیت کا حامل کیسے بن چکا ہے، اور دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے 10 جنوری کا دن اتنا خاص کیوں ہے یا اتنا خطرناک کیوں بن گیا ہے 10 جنوری کے دن ان دونوں ہستیوں کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ پیش ہے قریباً کوئی 2 دن پہلے جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جنرل فیض صاحب کے ساتھ، اور یہ ملاقات وہاں پہ ہوئی جہاں پر جنرل فیض صاحب قیام پذیر ہیں، ان کے گھر میں یعنی کہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو مبینہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب کے کہنے پر ارینج کیا گیا تھا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جناب ان کے پاس تشریف لائے، ان سے گپ شپ ہوئی۔ جنرل فیض صاحب نے کہا جی کہ سر بتائیں میرے لیے پھر کیا حکم ہے، کیونکہ آرمی میں ایسے ہوتا ہے جب ایک بندہ آرمی چیف بن گیا ہے تو پھر آپ پہ اس کی رسپیکٹ لازم آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لیے حکم بس یہی ہے کہ عدالتیں اگر آپ کو طلب کر رہی ہیں اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ آپ کو وہاں پر جانا چاہیے، تو سرکار تسی چلے جاؤ، کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ اور دیکھیے بات اتنی سمپل کوئی نہیں ہے یہ، کیونکہ ایک تو فوج کا ویسے بھی طریقہ کار بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اب کسی کو جا کر تھپڑ نہیں مار دیتے، وہ جب ریکویسٹ بھی ایک طرح سے کر رہے ہیں تو ان کے ایکسنٹ سے عام بندہ بھی یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس لہجے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دھمکی ضرور شامل ہو چکی ہے۔ تو جس بندے نے خود اپنی ساری زندگی فوج میں گزاری ہو وہ تو بہت زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے آپ اور میری نسبت کہ جناب اگر چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو ایک بات کہہ رہے ہیں اور چاہے ان کا انداز کتنا بھی اچھا ہے لیکن اس میں وہ دھمکی والا لہجہ ضرور بانپ لیں گے، اس کا اندازہ ان کو ضرور ہو جائے گا کہ جناب اب وہ کام خراب ہو جائے گا اگر میں عدالت میں پیش نہ ہوا تو اس کے بعد اب بہت زیادہ قوی امکانات اس چیز کے بن چکے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید صاحب عدالت میں پیش ہو جائیں گے 8 جنوری کو، اور وہاں پر جا کر وہ اپنی صفائی پیش کریں گے جی کہ کس طرح سے جناب یہ جو فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا اس میں حکومت کے کہنے پر فیض حمید صاحب تب ڈی جی سی تھے تو انہوں نے تب مذاکرات کیے یا جو بھی ہوا، جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ وہاں پر رکھیں گے۔ لیکن اس کیس میں میری رائے کے مطابق اگر اصلی اہمیت کسی کی ہے تو وہ ایک کریکٹر ہے، وہ ہیں جی اس وقت کے ڈی جی آئی جناب نوید مختار صاحب۔ ان کے بیان پہ بہت کچھ انحصار کرے گا۔ اگر تو وہ یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کی حکومت کے ساتھ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد وہاں پر جو بھی ہوا، لیکن اگر ویسے ثبوت یہاں پر مل جاتے ہیں کہ اس دھرنا کروانے کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈی جی آئی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، وہ وہاں پر جا کر یہ بیان قلم بند کرواتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے نے یہ کام ڈالا تھا اور میری تو مرضی کے خلاف ہوا، یہ سب میں نے نہیں کہا تھا ان کو یہ کرنے کے لیے۔ اگر ویسا ہو جائے اور ان کی گواہی کوئی اس طرح کی آ جائے تو یقین کرے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پھڑے جان گے اس کیس کے اندر ہی، کیونکہ ان لوگوں کا یہ کام ہی نہیں بنتا کہ ملک میں جناب آپ انتشار پھیلائیں اور اس طرح سے مذہبی گروپوں کو سیاسی جتھا بنا کر کیپٹل کو آپ بلاک کروا کے رکھ دیں صرف اس لیے کہ حکومت کے ساتھ آپ کی اتنی بنتی نہیں ہے یا حکومت کو آپ تھلے لگانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اتنی کارروائی آپ ڈال دیں۔ بہت ہی غلط حرکت دی ہے، اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق ہی جو خاص کر کے جو سپریم کورٹ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے انڈر جو بھی کیسز آ رہے ہیں وہاں پر آئین اور قانون کی بات ضرور ہوگی۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی جب یہ ابھی آرمی چیف نہیں بنے تھے تب بھی میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ایسی ہستی ہیں کہ جناب وہ کسی چیز کو اگر کوئی ان کو کام بولتا ہے یا 1000 کام ہوتے ہیں نا کرنے والے، تو وہ جس فائل کے نیچے لکھتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس کے نیچے وہ نوٹ جو لکھتے ہیں نا کسی بھی چیز کو جب وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو نیچے جناب وہ نوٹ میں لکھ دیں گے کیونکہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی بڑے آئینی اور قانونی بندے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جناب ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا کسی کو احساس نہیں ہے یا اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی یا وہی پہلے کی طرح معاملات چلتے رہیں گے۔ اب یہاں پر سپر کنگ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، جس بندے نے جو کام ڈالا ہے وہ جناب قانون کو جواب دہ ہے اور پاکستان آئین کے مطابق ہی چلے گا، کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اب آمرو کی ڈالی ہوئی جو شیکیں تھیں آئین کے اندر وہ بھی تقریباً اڑ جائیں گی، جہاں تک سپریم کورٹ کی ابھی تک جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، جو چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز آئی ہیں اس سب سے اس بات کا اندازہ بخوبی طور پر ہو جاتا ہے کہ یہ بھی بہت جلد اڑنے والی ہیں۔ بہرحال جی
یہ تو تھی بہت ہی جو ہے اہم خبر تھی کہ فیض حمید صاحب عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اور جب وہ ہوں گے تو یقین کریں کہ یہ آئین اور قانون کی جیت ہوگی، یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ آئین سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے 10 جنوری کا دن اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب غیر شرعی نکاح فرمایا تو جناب جس بندے نے ان کا نکاح پڑھایا تھا وہ مولوی صاحب بھی الیکٹرانک میڈیا پہ باقاعدہ آ کر انہوں نے ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دے دیے جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، عمران خان صاحب نے ابھی آج طلاق کروائی اور کل جا کے نکاح کر لیا، تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے عدت پوری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا اور پھر وہ عدت کا وقت پورا ہو چکا تھا تو میں نے یہ نکاح دوسری مرتبہ بھی پھر پڑھایا تھا۔ تو اس سے پہلے جب پہلا نکاح پڑھایا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا جی کہ یہ عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں، مبینہ طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ پوری ہو چکی ہے تو میں نے جناب پڑھا دیا۔ بعد میں جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ نہیں جی عدت تو پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے دوسری بار پھر عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح پڑھوایا۔ لیکن بات یہ کہ یہ جتنا بھی کام ڈالا تھا یہ غیر شرعی تھا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر جو ہم نکاح اور طلاقیں اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ شیعہ اور سنی میں تھوڑا بہت فرق آ جائے کہیں پہ، یا اہل حدیث یا دوسرے تیسرے فرقوں میں کوئی تھوڑا بہت تضاد ہو کسی چیز کا، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک ہی طریقہ کار پہ چلتے ہیں، لیکن اب یہ جو عدت کا معاملہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، اس پہ تو فرقہ واریت بھی کچھ نہیں کر سکتی، اس پہ تو کسی کا کوئی عمل دخل ہے نہیں، سیدھا سیدھا ہے کہ اگر آپ ڈیورس لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو 3 مہینے کی عدت گزارنی پڑے گی، اور اگر آپ کا ہسبینڈ خدا نخواستہ مر جاتا ہے تو پھر آپ کی عدت کی میعاد 4 مہینے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی، نہ دوسری تیسری بات ہے، یہ تو بہت ہی سمپل چیز ہے۔ تو ان کو اپنی عدت پوری کرنی تھی، 3 مہینے تک صبر کرنا تھا، اس کے بعد وہ نکاح کر لیتے، لیکن تب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا جناب ذائچیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ستاروں کے علم میں بڑی مہارت رکھتی ہیں مبینہ طور پر۔ اب میں نے تو نہیں نہ دیکھا ان کو کبھی وہ کاپی پینسل لے کے جناب وہ حساب کتاب نکال رہی ہوں، کوئی ذائچے شیچے بنا رہی ہوں، ستاروں کا علم حاصل کر رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، مبینہ طور پر سبھی کہتے ہیں، اور جو بھی بات اتنی زیادہ چل رہی ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہی ہے۔ اس طرح سے تو کوئی بھی کسی پر اتنے بڑے بڑے الزامات نہیں لگا سکتا۔ تو مسئلہ سارا یہ تھا کہ عثمان بزدار صاحب بھی وہ آئین انہوں نے نکالا تھا، این سے جناب عمران تو این سے جناب عثمان، تو اس طرح کے جو ہے یہ ناموں کے حساب کتاب اور یہ ڈیٹم وغیرہ یہ کچھ چلتا رہتا ہے ان میں ویسے بھی۔ تو جو یہ بشرا بی بی صاحبہ تھی، کیونکہ انہوں نے کوئی زچہ شچہ نکالا تو انہوں نے کہا جی کہ اس تاریخ تک کو اگر آپ نے میرے ساتھ جناب یہ نکاح پڑھا لیا تو فلاں تاریخ کو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، ہمارے ستارے مل جائیں گے۔ تو پتہ نہیں کون سی کوئی وہ ہندو نکالتے ہوتے ہیں کنڈلیاں، تو کوئی ویسا کوئی چکر تھا، یہ زچہ بول دیتے اس کو، باقی طریقہ کار تو یہ سارا ایک ہی ہے۔ خیر تو وہ بات ہے کہ انہوں نے پھر جناب اس تاریخ پہ نکاح پڑھا لیا، عدت پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اسے کیا مطلب تھا ان کو، تو انہوں نے وہ غیر شرعی نکاح پڑھایا۔ اب اس پر فرد جرم عائد ہوگی 10 تاریخ کو، جب فرد جرم عائد ہو جائے گی پھر اس کیس میں آگے سماعت بڑھے گی، پھر جب اگلے مراحل آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ممکنہ طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یا تو ایسا ہوگا کہ بالکل جی یہ ان کو بری کر دیا جائے گا اور ان کے دوسری بار نکاح جو انہوں نے پڑھایا ہے اس کو صحیح مان لیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بعد میں تو آپ نے پڑھا لیا لیکن پہلے جو آپ نے وہ کام ڈالا وہ نکاح ہو نہیں سکتا تھا، آپ نے نکاح کر کے جتنے وہ 3 مہینے پورے ہونے تک پھر آپ جناب اکٹھے رہے تو وہ میاں بیوی والے تمام تعلقات آپ کے درمیان موجود تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کو لے کر جناب عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں کہ ظاہر سی بات ہے جی کہ آپ اسلام کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، اس پہ آپ پورے نہیں اترے تو پاکستان کا آئین تو بہت نیچے کی چیز ہے، اس پہ آپ کتنے ایک صادق اور امین پھر بچے ہوئے، وہ تو ہے صادق اور امین تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اس طرح کے جھوٹ جو ثابت ہو جائے تو پھر 5-10 سال کی نااہلی ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کسی سیاستدان کے لیے، کسی بھی پبلک فگر کے لیے جو 25 کروڑ عوام کا نمائندہ بننے کا خواہش مند ہو، اس کے لیے پھر یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے وہ کہ اس کو اس بات پہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اس کی پرسنل لائف ہے۔ ویسے بھی اسلام میں کون سی پرسنل لائف ہوتی ہے بھائی؟ اسلام آپ کو نہیں اجازت دیتا کہ آپ ماحول کو خراب کریں، بالکل اجازت نہیں دیتا۔ وہ پرسنل لائف میں اتنی ہے کہ آپ جناب گھر میں بیٹھ کے رات کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا آپ کوئی گانا سن رہے ہیں یا خبر پڑھ رہے ہیں، آپ کی ذات تک ہے وہ، ٹھیک ہے وہ آپ کا پھر ہے، لیکن باہر سوسائٹی میں جا کر آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب آپ عدت پوری نہیں ہوئی تو آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے، وہ صرف آپ کی پرسنل بات نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کی بنیاد اسی چیز پر ہوگی، پورا معاشرہ پھر آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر خاص کر کے جب آپ لاکھوں لوگوں کے آئیڈیل ہوں تو اگر آپ ایسی حرکتیں فرما رہے تو کل کو وہ بھی فرمائیں گے، کیونکہ وہ تو اپنا پیر و مرشد آپ کو ہی مانتے ہیں۔ ویسے بھی پی ٹی آئی والے تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی، اور کیا ہوگا
مرشد کا لقب ان کو ملا ہوا ہے، معصوم کا لقب ان کو ملا ہے، صادق اور امین ان کو ملا، مطلب اللہ معاف کرے، لیکن جو شاید القابات سے صرف انبیاء کو ہی نوازا جا سکتا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو دے دیے جاتے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو ایسی پرسنالٹی جب عدت کے پہلے جناب ایک دن طلاق کروا کے تو دوسرے دن نکاح پڑھا لے گی، تو پھر تو اس کے فالوورز سارے ہی ایسا ہی کریں گے پھر، کیونکہ وہ تو لوگوں کا پیر و مرشد بنا ہوا ہے، لوگ تو اس کے ہاتھ میں بیعت ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جی لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کیس میں بھی نااہلی ہو جائے گی، عہدہ کے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں ان کے مطابق، کیونکہ جو نکاح پڑھانے والے صاحب تھے ان کی گواہی بھی ان کے خلاف ہے، گواہوں کی جو گواہ تھے نکاح کے ان دونوں گواہان کی بھی جو گواہی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی آتی ہے، تو پیچھے بچتا ہے کون ہے پھر؟ تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آگے۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنی تھا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔